نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دن بھر میں مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ان فرض نمازوں کے بعد جو سب سے اہمیت کی حامل اور سب سے زیادہ ثواب والی نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ کوئی اگر آدھی رات کو اٹھے اور اچھی طرح سے وضو کرے اور پھر تہجد کی نماز ادا کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی مقبول ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور اس وقت میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ تہجد کی کم سے کم 4 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ اگر 4 بھی نہ پڑھی جائیں تو کم سے کم 2 تو آپ ادا کر ہی لیں۔ اگر آدھی رات کو ہمت نہ ہو تو عشاء کے بعد بھی آپ اس 2 رکعت نفل نماز تہجد کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا کہ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کا ملے گا۔ نماز تہجد یہ تمام انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے اور سورہ مزمل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کریں، اور فرمایا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ترجمہ ہے یا زیادہ کر لو اس پر اور پڑھا کرو قرآن ٹھہر ٹھہر کر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک تمہیں دن کو ہے بہت مصروفیت، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور ذکر کرو نام کا اپنے رب کے اور متوجہ ہو اسی کی طرف سب سے بے تعلق ہو کر۔ اس سے بھی آپ تہجد کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کی نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ تہجد کا صحیح وقت کیا ہے؟ تو تہجد کا جو صحیح وقت ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی ثلث لیل۔ اگر آپ رات کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، یعنی مغرب سے لے کے فجر تک کا وقت جو ہے وہ 3 حصے بنتا ہے، پہلا حصہ اور دوسرا حصہ رات کا، اور جو تیسرا حصہ ہے اس میں جا کے تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کی مغرب ہوتی ہے تقریباً 7 بجے اور فجر ہوتی ہے 5 بجے تو اس کے تقریباً یہ 10 گھنٹے بنتے ہیں، تو 10 گھنٹے میں سے 2 سے لے کے 5 کے درمیان جو وقت ہے، یعنی تقریباً 3 سوا 3 کا وقت جو ہے یہ تہجد کا وقت بنتا ہے۔ تہجد کے وقت کی دعائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلث رات کے آخر میں اٹھے، آسمان کی جانب نگاہ کی اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا۔ آخری رکوع یہاں سے ہے ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر لآیات لأولی الالباب۔ اس کے علاوہ تہجد میں کون سی دعائیں مانگنی چاہیے؟ تو آپ جو چاہتے ہیں وہ مانگیں، لیکن اپنی آخرت اور ایمان کی سلامتی کی دعا بھی ضرور مانگا کریں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رات میں کون سی دعائیں مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مانگو دعا قبول کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجات الجنت جنت الخلد۔ ترجمہ ہے اے اللہ، میں آپ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جس میں ارتداد نہ ہو اور ایسی نعمت جو ختم نہ ہو، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ترین جنت جنت الخلد میں رفاقت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز سے سلام پھیرا تو یہ دعا پڑھنے لگے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی وفی بصری نورا ومن بین یدی نورا ومن خلفی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ ہے اے اللہ میرے دل میں نور، میرے کان میں نور، میری آنکھ میں نور، میرے سامنے نور، میرے پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، اوپر نور، نیچے نور، اور خوب زیادہ نور عطا فرما دے اے دو جہاں کے رب۔ تہجد کی نماز کا طریقہ
یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل نماز تہجد کی نیت کریں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر آپ ثنا پڑھیں گی، سورہ فاتحہ پڑھیں گی اور کوئی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ آپ ملا لیں اس کے ساتھ۔ اس کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں گی، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہیں گی اور پھر سجدے میں جائیں گی، سجدے کی تسبیح کہیں گی۔ اسی طرح سے 2 سجدے کریں گی اور اسی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی آپ ادا کریں گی۔ باقی نماز کا مکمل طریقہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی کہ میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ مکمل ویڈیو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ تہجد ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔